اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل علی علیہ السلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، ایک مومن نے سوال کیا کہ آج کے معاشرے میں اور آج کی دنیا میں یہ جو عزاداری کا ماحول ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور اس پر تبصرہ کریں۔ میرے محترم سامعین، عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ عظیم عبادت ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کوئی نعم البدل نہیں ہوگا، اور اتنی بڑی عظیم عبادت جو بہت مشکل عبادت ہے۔ عزاداری، ماتم، زنجیر زنی، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ بہت مشکل عبادت ہے، ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس پر سوال ہوا ہے کہ آج کے معاشرے میں جو عزاداری ہے، میں پہلے بھی ایک پیغام میں اشارتاً ایک جملہ کہا تھا، لیکن وہ آج پوری وضاحت کے ساتھ چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو آج کے عزاداری کے زاری بانی ہیں، کیونکہ اصل بانی تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہے، لیکن جو زاری بانی بنے ہیں، جن کے ذمے یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم عزاداری کروا رہے ہیں یا ہم جیسا بھی عمل دخل کرتے ہیں کرتے رہے، ہم سے کسی نے کیا پوچھنا۔ میرے محترم سامعین، عزاداری کے بارے میں حکم ہے کہ جو پہلے انسان پڑھائی کے لیے یا اس کی ابتدا کے لیے محنت کرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، اس سارے مضمون کی تفصیل جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں جاتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ان بانیان سے جو آج کے عزاداری کے جو بانی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے نام کی مجالس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا را اس عزاداری کو رواج سے دور رکھے، اور اس عزاداری پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں، خدا را اس کا بھی ایک معمول بنائے۔ اس لیے کہ آج کی جو عزاداری ہے یہ ایک بہت بڑی تجارت بنتی جا رہی ہے، اس کو تجارت کے رویے سے اپنایا جا رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا جب ہم کل بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ امیر المومنین، بارگاہ جناب سیدہ، بارگاہ مولا حسن، بارگاہ مولا حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم وہاں جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے 80,000 روپیہ مانگا، 1,00,000 روپیہ مانگا، 10 لاکھ روپے مانگے؟ یہ ہم چہرہ جا کر جب دکھائیں گے تو میرے محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام ہم کو سینے لگا لیں گے، ہم سے پیار کریں گے، مولا فرمائیں گے کہ تو نے ہمارے بیٹے کی مظلومیت بیان کرنے کا بھی تم نے تجارت شروع کر دی۔ میرے محترم سامعین، کسی آدمی کے باپ سے ظلم ہوتا ہے یا کسی آدمی کے بیٹے سے ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے وہ وقت گزرتا ہے، اس بیٹے کے باپ کو پتہ چلتا ہے میرے بیٹے پر ظلم ہوا، وہ اس آدمی کو کہتا ہے جس نے وہ ظلم ہوتے دیکھا یا اس نے اس کے کچھ لیے کو خبر پڑی، اس سے پوچھتا ہے کہ یا بھائی صاحب مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کیسے ہوا۔ جب آپ
کو وہ یہ کہے گا کہ میرے بیٹے کی تھوڑی داستان مجھے سنائیں، تو آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی داستان سنانے کا 1,00,000 روپیہ 1 گھنٹے کا لوں گا، تو میرے محترم سامعین اس باپ کے دل پر پہلے ہی گہرا زخم ہے، آپ اس کو مزید گہرا زخم بنا دیں۔ تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بیان کرنے کے لیے اتنے لاکھ روپیہ مانگتے ہیں کہ دینے والا بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور کچھ ہمارے مہربان بانیان ایسے ہیں جو اپنی نام کی چمک کے لیے، اپنے علاقے کی چمک کے لیے، اپنے نام کی چمک و شہرت کے لیے وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو یہ تجارت کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں تو میرے پاس آتا ہوں، وہ کہتا میں آپ کو 15 لاکھ دیتا ہوں تو میرے پاس آؤ۔ میرے محترم سامعین، خدارا عزاداری کو رواج سے اور اس بات سے خدارا دور رکھیں، کیونکہ کل معاشر کے دن جب اپنے امام کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو وہاں آپ کیا جواب دیں؟ اور وہ ذاکرین جو آپ بلاتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا ذاکرین کو جب بلایا جاتا ہے تو بانیان کی نیت میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کرنی ہے، اس کو وہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کو بلا رہا ہوں، لیکن اس میں دونوں گھروں کا جو ہے نا، دونوں طرف سے بات ابتدا ہی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ بانیان آج کے جو ہے وہ اکثر ذاکرین علماء کو بلا کر جب ان کے سامنے اس سے بڑا ذاکر عالم آتا ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اس کی عزت آبرو کا کبھی ہم نے خیال نہیں کیا۔ جب ہم اس سٹیج پر پہنچتے ہیں تو ذاکرین علماء جو ہے وہ فیسیں فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ٹائم اپنا فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بانیان کا بہت بڑا رول ہے، بانیان اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گرفتار ہیں اس گناہ میں کہ وہ آج کی دنیا میں چمکتے چہرے کو سامنے لاتے ہیں، جو ابھی چمک نہیں رہا، جو ابھی کچھ زیادہ مشہور نہیں ہے، اس کو بلانا بڑھانا ہم گوارا ہی نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو ہم خود عدل کے خلاف چلتے ہیں، تو ذاکرین علماء بھی ان سے پھر ایسا سلوک شروع کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ذاکرین کس میں زیادہ غلطی ہے، اس میں زیادہ تر غلطی بانیان کی ہے، جو بلا کر میں نے بڑی بڑی جگہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو ذاکرین اتنے مشہور نہیں ان کو بلا لیا لیکن ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان ذاکرین سے جو آج بڑے ٹاپ کلاس پر ہیں، جو آج چڑھتا ہوا سورج ہیں، ان کا جب بیان سنتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم ان بانیان کے پاس آتے تھے تو یہ ہم سے ایسا سلوک کرتے تھے، اب ہم ان سے ایسا کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگر ایک ظلم کرتا ہے تو آپ اس کی دوسری طرف سے ظلم کریں گے تو دونوں میں فرق کیا رہ جائے؟ کیا نبی علیہ السلام کو جنہوں نے پتھر مارے انہوں نے نبی کو پتھر مارے؟ نبی پاک نے ان کو پھر پتھر مارے؟ نہیں مارے۔ نبی پاک پر کوڑا پھینکا گیا، کیا نبی پاک نے ان لوگوں پر کوڑا پھینکا؟ کیا نبی پاک کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا؟ جبرائیل نے آ کر کہا سرکار حکم دے میں نے پہاڑوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ کو میرا پیغام دینا، میری طرف سے کہنا اگر ان کو مارنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر کیوں بھیجا؟ تو میرے محترم سامعین، خدارا جو ڈیوٹیاں میں پہلے تقریباً روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جس کام کے اہل ہیں، ہم جب وہ کام کریں گے تو ہمیں کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ہم جس کام کے اہل ہی نہیں، وہ کام ہم شروع کر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں، وہ کام ہم نے شروع کر لی ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین، اس کی وجہ سے یہاں پر ہم مشکل میں ہیں۔ بانیان فون کرتے ہیں ذاکرین کو، علماء کو، ہم نے مجلس پڑھانے، وہ کہتے ہیں ہمیں مجلس کا 40,000 روپیہ لیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آ جائیں آپ۔ میرے محترم سامعین، جب اس کو آپ آفر کریں گے، کیا جو ذاکرین کم مشہور ہیں،
جب وہ وہاں پر ذکر کریں گے اصل مسئلہ کیا ہے، اب میں اس مسئلے پہ آتا ہوں۔ ہم چمکتے ہوئے چہروں کو اور چڑھتے ہوئے سورج کو کیوں بلاتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جو ناظرین یہ بات سنیں گے، خدا را کوئی بھی میرا پیغام ہے، خدا را اس کو مکمل سن کر کوئی فیصلہ کرے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان ذاکرین علماء کو ٹائم نہیں دیتے جو مشہور ابھی نہیں، ان کو ٹائم نہ دینے کا اصل جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم مقروض ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مجلس میں 2-4 ہزار بندہ نہ آئے تو ہماری مجلس کی مشہوری نہیں ہوگی، ہماری مجلس قبول نہیں ہوگی۔ اصل وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس گردش کا شکار ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے، اگر یہ ہم سوچ لیں کہ مجلس قبول کرنی ہے آل محمد نے، مجلس قبول کرنی ہے امام زمانہ علیہ السلام نے، مجلس قبول کرنے کی طاقت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، مجلس قبول کرنی ہے جناب مسافرہ شام سلام اللہ علیہ نے، جب ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو قسم بخدا ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ہم اپنے علاقے کی، اپنے آپ کی مشہوری کے لیے چڑھتے سورج کو جب بلاتے ہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اس لیے من مانی وہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ویژن یہ بن چکا ہے کہ جہاں آدمی زیادہ ہوتے ہیں وہاں مجلس قبول ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، خدا را کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، خدا را کبھی احادیث کا مطالعہ کریں، لیکن میں یہ جو بات میں روزانہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت محمد و آل محمد کا مطالعہ کریں۔ پاک نبیوں کے سلطان کا فرمانے علی شان ہے، پاک نبی فرماتے ہیں دنیا والوں اگر پوری کائنات ایک طرف اکٹھی ہو جائے، میرا علی ایک طرف کھڑا ہو اکیلا، تم مجمع سے نکل کر میرے علی کے ساتھ مل جانا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا نبی پاک نے مجمع کو زیادہ فوقیت دی ہے؟ لیکن نہیں میرے محترم سامعین، مجمع میں حق نہیں ہے۔ جہاں زیادہ مجمع ہو وہاں کیا سمجھ لے آپ یہاں حق ہے؟ نہیں، حق ہمیشہ جو ہے وہ چیدہ لوگوں میں رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم عقائد میں یہ لفظ ضرور بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں ائمہ آتے ہیں، مجلس میں پاکیزہ مخدومہ آتی ہیں، یہ ہم بات بیان ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کوئی نہیں اس پر۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا عقیدہ اس پر کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ اس نظریے سے چمکتے ہوئے چہرے بلاتے ہیں وہ اس نظریے سے بلاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس نے سننا ہے۔ تو میں نے کئی بار یہ مشاہدہ کیا ہے، اندر امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے، کوئی ذاکر پڑھتا ہے، کوئی عالم پڑھتا ہے، لوگ باہر بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں۔ بھائی آپ اندر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ فلاں ذاکر آئے گا نا تو پھر ہم اندر چلیں گے، وہ فلاں مولوی آئے گا ہم پھر اندر چلیں گے، وہ فلاں ذاکر آئے گا پھر۔ میرے محترم سامعین، پھر پتا چلا کہ آپ ذاکر کو سن رہے ہیں، ذکر کو نہیں سن رہے۔ آپ کو ذاکر سے پیار ہے، ذکر سے پیار نہیں ہے۔ اگر ذکر سے پیار ہو تو ہمیں رونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے گھر سے نکلی۔ ہمیں رونے کے لیے یہ بات کافی کہ نبی کی پاک بیٹیاں دین کی خاطر جنہوں نے کبھی محمل نہیں دیکھے تھے، وہ بیٹیاں جب اپنے در سے باہر نکلی ہیں تو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام پر کہ ویر حسین یہ بتائیں یہ سامنے جو بیٹھا یہ کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، وہاں معصوموں کی چیخیں بلند ہوئیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے مالک گواہ رہنا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کتنی پردے دار ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ رونے کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ کیا یہ رونے کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ دے؟ یہ رونے کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے 80,000 لاکھ روپے والا ذاکر آ کر بیان کرے تب ہم روئیں گے؟ پھر ہم اس 80,000 کو رو رہے ہیں، عزاداری امام حسین میں نہیں رو رہے۔ تو میرے محترم سامعین، خدا را مشن محمد و آل محمد علیہ السلام یہ نہیں ہے۔ مشن آل محمد علیہ السلام ہم جب بیان کرتے ہیں تو لوگ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کل پتہ چلے گا جب ہم معاشر میں ان ہستیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں جب وہ سوال کریں گے تو پھر ہمارا شرم سے جو سر ہے وہ نیچے جائے گا۔
تو میرے محترم سامعین، خدا را عزاداری کو سمجھے، اور ان ذاکرین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر بانیان نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو خدا را آپ کرنا چھوڑ دیں۔ بانیان آپ کو بلاتا ہے مجلس کے لیے، کوئی غریب آدمی بلاتا ہے آپ کو مجلس کے لیے، تو میرے محترم سامعین اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی لے کر آئیں گے، آپ آئیں گے، ٹائم نکالیں گے، اس نے ضرور آپ کی کوئی نہ کوئی خدمت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، لیکن خدا را خون حسین کو تجارت میں نہ لائیں۔ خدا را اس مشن سے خدا را منہ موڑ لیں، اور اصل مشن کو یاد رکھیں کہ مشن امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔